السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایزی وے ٹو انڈرسٹینڈ اسلامک اسٹڈیز چینل۔ ہمارا آج کا موضوع سورہ نساء کی روشنی میں میراث کے احکامات۔ اس سے پہلے سورہ نساء کا تعارف، سورہ نساء کے مضامین اور سورہ نساء کی روشنی میں اسلامی معاشرے کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کا لنک آپ نیچے ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں اور چینل بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ سورہ نساء کے پہلے رکوع کی آیت نمبر 1 تا 2 میں انسان کی پیدائش اور یتیموں کے مال کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی پہلی آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے، کیونکہ آگے چل کر انسانوں کے باہمی حقوق کی بات کی گئی ہے اور خاندانی نظام کا ذکر اس صورت میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام انسان ایک ہی نفس سے بنائے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ اس لیے عورت مرد سے کس قدر کمزور ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں سے مرد و عورت دنیا میں بے شمار جوڑے پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اللہ سے ڈرنے اور اس کی ناراضگی سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، کیونکہ جب دنیا میں کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے گئے تو یہ اپنے باہمی حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس لیے اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو۔ ایک دوسرے کی مدد اور آپس میں ہمدردی کرو اور قریب کے رشتہ داروں کا زیادہ خیال رکھو۔ یہاں 2 باتوں کا ذکر ہے: اتحاد، اطاعت خداوندی۔ پہلا، اتحاد انسانی۔ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو لوگوں کو اتحاد کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر باہمی اتحاد کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور بے شک تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، پس مجھ سے ڈرو، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ ارشاد نبی ہے، تم اللہ کے بندے ہو اور بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور دوسری بات، اطاعت خداوندی۔ تم سب اللہ سے ڈرو کیونکہ تم اس سے سوال کرتے ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور ہم نے جو رسول بھیجے ہیں اس کی حکم خداوندی کی بنا پر اطاعت کرو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان لو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی قائم کردہ حدود کے خلاف کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے یتیموں کے سرپرستوں، ان کا مال نہ کھاؤ جب تک وہ بچے اور کمزور ہیں، اس وقت تک ان کے مال انہی پر خرچ کرو، اور جب یہ بالغ ہو جائیں تو ان کے مال جو مقدار ہے ان کے حوالے کر دو، جیسا کہ ارشاد ہے، یتیموں کو ان کے مال دے دو اور ان کے اچھے مال کو اپنے برے مال سے نہ بدل ڈالو اور نہ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں یتیموں کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی ہے، کیونکہ یہ کمزور مخلوق بآسانی ہر ایک کے ظلم کا نشانہ بن سکتی ہے۔ یتیم لڑکیوں سے اگر نکاح کرو، یہ شادی خواہش، لالچ اور مال پر قبضہ کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ ان کے خیال اور فائدے سے ہونی چاہیے۔ یتیم بچیوں کے ساتھ عدل انصاف کے خطرے کے پیش نظر ان سے نکاح نہیں کرنا چاہیے بلکہ دیگر معاشرے کی خواتین سے نکاح کر لینا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، زمانہ جہالت میں جو یتیم بچیاں لوگوں کی سرپرستی میں ہوتی تھیں،
ان کے مال اور حسن و جمال کی وجہ سے یا اس خیال سے کہ ان کا کوئی ولی وارث تو نہیں ہے، جس طرح وہ چاہیں گے ان کو اپنے شکنجے میں دبا کر رکھیں گے، اور اس طرح وہ ان سے نکاح کر لیتے، پھر ان پر ظلم کرتے۔ اس آیت میں دوسری بات جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ یتیموں کے مال کو ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ تم ان کے بالغ ہونے کے خوف سے جلد سے جلد ان کا مال ختم کر ڈالو کہ وہ ہم سے نہ مال واپس لیں گے۔ یتیم کا مال اپنے خرچ میں نہ لائیں، اور اگر پرورش کرنے والا خود غریب اور محتاج ہو تو اپنی خدمت کا معاوضہ مناسب انداز میں لے سکتا ہے۔ آیت کے آخری حصے میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرنے لگو تو اس پر لوگوں کو گواہ کر لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی یتیم ہو جائے تو اس کے مال کی تفصیل چند لوگوں کے سامنے لکھ کر امانت دار کے سپرد کر دی جائے، اور جب یتیم بالغ ہو جائے تو اسی تحریر کے ساتھ اس کا مال اس کو واپس کر دیا جائے، اور جو کچھ خرچ کیا ہے اس کی بھی تفصیل ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا محافظ ہے اور حساب کو خوب سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 تا 10 میراث اور ترکے کے احکامات اور ان کے حصے داروں کا ذکر کیا ہے۔ بعثت نبوی سے قبل یہ رواج تھا کہ بیٹیوں کو چاہے وہ بڑی ہوں یا چھوٹی، وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوتا تھا، اور اسی طرح نابالغ بیٹوں کو بھی وراثت میں سے حصہ نہیں ملتا تھا بلکہ بالغ بیٹے ہی اس کے حقدار ہوا کرتے تھے، اور یتیم بچوں کو وراثت میں سے کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی اور یہ حکم واضح طور پر دیا گیا ہے کہ میراث صرف مردوں ہی کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کا بھی اس میں حصہ ہے۔ والدین یا قریبی رشتہ دار تھوڑا یا زیادہ مال میراث میں چھوڑ گئے ہوں، اس میں مردوں اور عورتوں دونوں کا حصہ ہے۔ اس آیت سے زمانہ جہالت کی رسم کا خاتمہ کر دیا گیا اور یتیموں کے حقوق متعین کر کے ان کے حقوق کو ضبط ہونے سے بچا لیا گیا۔ اسلام نے جو قانون وراثت مقرر کیے ہیں وہ مثالی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ آج دنیا کے اکثر ممالک میں میراث کے حقدار صرف لڑکے سمجھے جاتے ہیں اور لڑکیوں کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا۔ اسلام نے عدل و انصاف کا ایک مکمل نمونہ پیش کیا ہے تاکہ وراثت میں ہر حقدار کو اس کا مقرر کردہ حصہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میراث کی تقسیم کے وقت رشتہ دار یتیم اور محتاج موجود ہوں تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دینا معقول بات ہے۔ اللہ تعالیٰ میت کے وارثوں کو ہدایت فرما رہے ہیں کہ وراثت کی تقسیم میں حقداروں کے علاوہ جو یتیم اور حاجت مند حاضر ہوں انہیں بھی کچھ کھلا پلا کر رخصت کرنا چاہیے۔ جنگ احد کے بعد حضرت سعد بن ربیعہ کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی 2 بچیوں کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ سعد کی بیٹیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہو گئے ہیں، اور ان کے چچا نے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے لیے دانہ بھی نہ چھوڑا۔ اب ان بچیوں کے ساتھ کون نکاح کرے گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان سرپرستوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ بے اثر یتیموں کے متعلق یہ خیال رکھیں کہ اگر وہ خود مر جائیں اور اپنے پیچھے بے سہارا اور کمزور اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں کیسے کیسے اندیشے اور خوف لاحق ہوں گے۔
اس لیے انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرو اور یتیموں سے سیدھی اور اچھی بات کہو، جس سے ان کا دل نہ ٹوٹے اور ان کا نقصان نہ ہو، بلکہ ان سے محبت اور شفقت والا سلوک کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال میں خیانت کرنے کی انتہائی سخت سزا مقرر کر دی ہے کہ جو شخص کسی یتیم کا مال ناحق کھاتا ہے وہ مال نہیں کھاتا بلکہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں، اور اس کا انجام یہ ہوگا کہ انہیں ضرور بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ قبل از اسلام یتیموں کو، وہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، ان کو میراث سے محروم کر دیا جاتا تھا، اور جو طاقتور ہوتا تھا وہی اس مرنے والے کی وراثت کا حقدار ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرب کے لوگ کہتے ہیں کوئی وارث نہیں ہو سکتا مگر وہ جو گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر جنگ لڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں اس قدیم رسم کا خاتمہ کر دیا۔ میت کی میراث میں مرد و عورت، چھوٹے بڑے، طاقتور اور کمزور، جنگ میں حصہ لینے والے اور گھر بیٹھنے والے، سب کے لیے حصے مقرر کر دیے ہیں، کیونکہ یہ ایک اجتماعی معاملہ تھا اور اس کامل دین اسلام نے پیش کرنا تھا تاکہ معاشرہ کامیاب ہو سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں میراث کے حصے بھی مقرر کر دیے ہیں، کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے، میراث کو کس طرح تقسیم کرنا چاہیے، اور میراث ہر لڑکے اور لڑکی کو اس میں کتنا حصہ ملنا چاہیے، خواہ لڑکا اور لڑکی ایک ہوں یا ایک سے زیادہ ہوں، ان کے حصے مقرر کیے گئے ہیں۔ سورہ نساء میں مرد کا حصہ دگنا مقرر کرنے کے اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ عورت پر تربیت نسل کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، عورت پر فکر معاش کی ذمہ داری نہیں ہوتی، اور یہ ذمہ داری مرد کے اوپر ہوتی ہے۔ بیوی کا نان و نفقہ اور بچوں کی پرورش کی ذمہ داری مرد پر عائد ہوتی ہے کہ مرد نے ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنا ہے، ان کا کھانا پینا، ان کا لباس، ان کی رہائش، یہ ساری ذمہ داری مرد پر ہوتی ہے، اور بیوی پر یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ بچوں کی پرورش کرے یا وہ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھے یا ان کے لیے لباس کی ضرورات کو پورا کرے، اس لیے یہ ذمہ داری مرد کے اوپر عائد کی گئی ہے۔ شادی شدہ عورت کو باپ کی میراث سے بھی حصہ ملتا ہے اور سسرال کی طرف سے شوہر کی میراث میں سے بھی حصہ ملتا ہے، جبکہ مرد کو صرف ایک ہی طرف سے حصہ ملتا ہے، اپنے باپ کی میراث میں سے۔ مرد کا حصہ دگنا اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ عورت کی نسبت مرد مال کا زیادہ حاجت مند ہوتا ہے، گھریلو اخراجات اس کے ذمہ ہوتے ہیں اور بیوی کا خرچہ بھی اس کے ذمہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کا حصہ عورت کی نسبت دگنا رکھا ہے تاکہ وہ اپنے گھریلو اخراجات کو پورا کر سکے، اپنے بچوں اور اپنی بیوی کے خرچوں کو پورا کر سکے۔ اگر کسی میت کی 2 لڑکیاں ہوں تو انہیں کل میراث کا 2/3 ملے گا، یعنی اگر کسی مرد کا کوئی لڑکا وارث نہ ہو اور صرف 2 لڑکیاں ہی وارث ہوں تو ان کے متعلق 2/3 حصے کا حکم ہے، اور اس طرح ہر ایک کو 1/3 حصہ ملے گا۔ اگر لڑکیاں 2 سے جتنی زیادہ ہوں تب بھی ان کا مجموعی حصہ 2/3 ہی رہے گا، باقی 1/3 دیگر عزیز و اقارب میں تقسیم ہوگا۔ اگر صرف ایک ہی لڑکی وارث ہو تو اس کا کل میراث کا نصف ملے گا اور باقی آدھے حصے میں دیگر رشتہ دار شریک ہوں گے۔ اگر کسی مرنے والے کا وارث صرف ایک بیٹا یا ایک سے زیادہ ہو اور لڑکی نہ ہو تو سارے کا سارا ترکہ وراثت نکال کر ان کو مل جائے گا۔ سورہ نساء میں ماں باپ کی میراث کی صورتوں کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ماں باپ کو
میراث میں کتنا حصہ ملنا چاہیے۔ اگر میت کی اولاد ہے تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر میت کی اولاد موجود نہ ہو اور اس کے وارث صرف ماں باپ ہوں تو ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3 حصہ ملے گا۔ سورہ نساء میں زوجین کی میراث کے بارے میں بھی احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے میراث کے متعلق یہ قوانین حکمت و مصلحت سے بھرپور ہیں۔ انہیں تسلیم کیا جائے اور ان پر عمل کرنا ہی ایک مسلمان کی کامیابی کا راز ہے۔ سورہ نساء میں کلالہ کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ کلالہ فقہی اصطلاح ہے اور اس سے مراد وہ میت جس کا باپ یا بیٹا نہ ہو۔ تمام فقہا کے نزدیک مسلم ہے، مگر امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ باپ اور بیٹا نہ ہونے کے ساتھ اس کی دادی اور پوتی بھی نہ ہو۔ اس سلسلے میں جو احکامات باپ اور بیٹے کے متعلق ہیں وہی امام ابو حنیفہ کے نزدیک دادی اور پوتی کے متعلق ہیں۔ کلالہ کیا ہوتا ہے، کلالہ سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس سے مراد میت کا باپ یا بیٹا نہ ہو اور باپ اور بیٹے کے نہ ہونے کے ساتھ اس کی دادی اور پوتی بھی نہ ہو۔ اسلامی قانون کے مطابق باپ اور بیٹے کے ہوتے ہوئے بہن اور بھائی کو کچھ نہیں ملے گا، اور اگر باپ اور بیٹا نہ ہو تو بھائی اور بہن کی وراثت ملے گی۔ اگر مرنے والے کے ماں باپ بیٹا بیٹی کچھ نہ ہو اور اس کے ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کے قائم کردہ حدود سے نکل جائے تو اللہ تعالیٰ اسے آگ میں ڈالے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور اس کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ ناظرین، آج ہم نے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے میراث کے جو احکامات بیان کیے ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا اور چینل بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔